نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن زبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. یہاں انہوں نے باپ کا عنوان باندھا ہے کہ اپنے نسبوں کو جانو، معلوم کرو، تاکہ اس کی وجہ سے رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کر سکو، صلہ رحمی کر سکو. ویسے یہ ہبہو حدیث کے بھی الفاظ ہیں ترمذی شریف کی روایت کے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومسرات في المال ومنسعة في الأثر. کہ اپنے نسبوں کو جانو، معلوم کرو، تاکہ اس کی وجہ سے تم رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کر سکو. اس لیے کہ رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا یہ آپس میں محبت کو بڑھانے والا ہے اور مال میں زیادتی کرنے والا ہے اور عمر میں بھی اضافے کا سبب ہے. وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پیش کیا ہے. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تعلموا انسابکم ثم صلوا ارحامکم، کہ اپنے نسبوں کو جانو. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، بلکہ بعض نسب کو جاننا تو فرض قرار دیا گیا تاکہ اس کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کی نوبت نہ آئے. بھئی یہ بہن ہے، یہ بھانجی ہے، یہ بھتیجی ہے، اور ایسے رشتہ داریاں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اگر جانے گا نہیں تو پھر کیسے بچے گا؟ اس لیے بہت سے احکام شرعیہ کی وجہ سے رشتہ داریوں کے ان تعلقات کو جاننا ضروری ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب، کہ آپ کا اسم ارامی، آپ کا اسم شریف محمد ہے، آپ کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فرض ہے. بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں جو یہ نہیں جانے گا وہ ایمان میں باقی نہیں رہتا. بعضوں نے یہ یہاں تک کہا ہے. اس لیے بعض انساب کو جاننا ضروری. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یہاں نقل کیا
کہ اپنے نسبوں کو جانو تاکہ تم رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کر سکو۔ جانیں گے تو رشتہ داری کا حق ادا کر سکیں گے۔ جب پتہ چلے گا کہ یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ نانی ہے، یہ نانا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ چچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ ان کی اولادیں ہیں، یہ ساری رشتہ داریاں جانیں گے تب تو حقوق کو ادا کریں گے۔ رشتہ داریاں ہی نہیں جانتا تو پھر حق کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے رشتہ داریوں کے جاننے کو بھی ضروری قرار دیا گیا۔ قدیم زمانے میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ اب یہ ہمارے زمانے میں نہ تو گھر کے والے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کل کی جو نئی نسل ہے، بہت سے تو وہ ہیں جن کو دادا تک کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ دادا کس کو کہتے ہیں؟ اگر وہ بچہ ہے اور دادا گھر میں موجود ہے، حیات ہے، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر خدا نہ کرے پہلے انتقال کر چکے تھے اور دادا کے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تو بہت سی مرتبہ یہ بھی نہیں جانتا بچہ کہ دادا کہتے ہیں کس کو، کہ باپ کے باپ کو دادا کہتے ہیں۔ دور کی دوسری رشتہ داریاں تو جو ہے اور آگے کی بات ہے۔ میں وہاں گیا تھا برطانیہ، اور وہاں کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کے جاننے کا حکم دیا۔ اب یہاں ان کی زبان ہی ایسی ہے کہ انگریزی کے اندر رشتہ داریوں کے ان رشتہ داریوں کو تعبیر کرنے کے لیے الفاظ بھی پورے موجود نہیں۔ ہمارے یہاں تو بھائی باپ کا باپ ہے تو اس کو دادا کہیں گے، ماں کا باپ ہے تو نانا کہیں گے، باپ کی ماں ہے تو اس کو دادی کہیں گے، ماں کی ماں ہے تو اس کو نانی کہیں گے، باپ کا بھائی ہے تو وہ چچا کہلائے گا، باپ کی بہن ہے تو وہ پھوپھی کہلائے گی، ماں کی بہن ہے تو خالہ کہلائے گی، ماں کا بھائی ہے تو وہ ماموں کہلائے گا، پھر ان کی اولادیں ماموں ذات بھائی، خالہ ذات بھائی، پھوپھی ذات بھائی، چچا ذات بھائی، اسی طرح کی بہن۔ اب وہاں ایک ہی نام ہے، گرانڈ فادر، چاہے دادا ہو کہ نانا ہو، اور چچا، اور اسی طریقے سے ماموں، پھوپھا، خالو، سب کے لیے وہی انکل، اور وہ سب کے لیے عورتوں کے لیے آنٹی، وہ آنٹی میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ جتنے بھی ہیں ان کی اولادیں وہ سب کسی، کوئی تفصیل نہیں۔ میں نے کہا ان لوگوں کو رشتہ داریوں کے حقوق تو ادا کرنے نہیں تو تفصیل کیا جانیں گے؟ خیر دوبارہ یہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس لیے اپنے بچوں کو یہ بات فرصت سے بیٹھے بیٹھے، ویسے دلچسپی کی چیز بھی ہے تو بچوں کو یہ چیز بھی بتانی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ ہے ہماری رشتہ داری، فلانے کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے، اس کے ساتھ یوں تعلق ہے، تاکہ وہ ملے تو اس کا حق ادا کر سکے۔ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلموا انسابکم ثم صلوا ارحامکم، اپنے نسبوں کو پہچانو، جانو، معلوم کرو، تاکہ اس کے بعد تم اس کے حقوق کو ادا کر سکو، ان کے ساتھ بلائی کا، احسان کا سلوک کر سکو۔ پھر آگے فرماتے واللہ انہ لیکون بین الرجل و بین اخیہ شیء، بعض مرتبہ ایک آدمی اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان دشمناوٹ ہوتی، تعلقات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحْمِ لَأَوْزَعُهُ ذَلِكَ عَنْ انتِهَاكِهِ، کہ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ میرے اور اس کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا رشتہ داری ہے، وہ میرا کیا ہوتا ہے، اگر وہ جانتا تو یہ جاننا اس کو اس کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے یا اس کی بے عزتی کرنے سے اس کو باز رکھتا۔ اس لیے بہت سی مرتبہ آدمی ناواقفیت میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، اگر پتہ چلتا کہ بھئی اس کے ساتھ تو ہماری یہ رشتہ داری ہے تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ حدثنا احمد بن یعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعید بن عمرو انه سمع اباه يحدث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انه قال احفظوا انسابکم تصلوا ارحامکم فانه لا بعد بالرحم اذا قربت وان كانت بعيدة ولا قرب بها اذا بعدت وان كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة امام صاحبها تشهد له بصلة ان كان وصلها وعليه بقطيعة ان كان قطعها۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر پیش کیا انہوں نے
فرماتے ہیں کہ احفظوا انسابکم، اپنے نسبوں کو اور رشتہ داریوں کو یاد رکھو، تاکہ تصلوا ارحامکم، اس کی وجہ سے تم رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کر سکو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر رشتہ داری کا جب حق ادا کیا جاتا ہے تو پھر کوئی دوری نہیں رہتی، چاہے وہ رشتہ داری کتنی دور کی ہو، دور کی رشتہ داری ہے لیکن آپ ان کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ دور کی رشتہ داری بھی دور کی نہیں رہتی بلکہ نزدیک کی ہو جاتی۔ اور ولا قرب بہا، اور اگر رشتہ داری جو ہے کا حق ادا نہ کیا جائے یا اذا بعدت، اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو چاہے قریب کی رشتہ داری ہو تو بھی وہ قریب کی نہیں رہتی۔ یہ تو جیسا اگلی مجلس میں بتلایا گیا تھا، یہ تو ان کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے یہ تعلقات کیا رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، ہرے بھرے رہتے ہیں۔ جیسے پودے کو پانی پلاتے ہیں تو پودا ہرا بھرا رہتا ہے، ان تعلقات کے حقوق کو ادا کریں گے تو یہ تعلقات تازہ رہیں گے، باقی رہیں گے، اور آپس میں محبتیں قائم رہے گی۔ اور اگر چاہے کتنی دور کی رشتہ داری ہو اور اگر ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا گیا تو سگا بھائی بھی ہے، اور اگر کبھی کوئی نہ سلام کا تعلق رکھا نہ کوئی معاملہ رکھا تو سگا بھائی ہونے کے باوجود ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ وہ بہت دور کا ہے۔ اسی کو فرمانا نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَكُلُّ رَحِمٍ عَاتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا، اور ہر رشتہ داری قیامت کے روز آئے گی اس کے پاس اگر اس نے اس کا حق ادا کیا تھا، اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ اس نے بھلائی کا معاملہ کیا تھا تو رشتہ داری کے حقوق اگر ادا کیے تھے تو یہ رشتہ داری اس کے حق میں گواہی دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ رشتہ وہ گواہی دے گا کہ اس نے میرا حق ادا کیا تھا، اس کو نوازا جائے۔ وعلیہ بقطیۃ، یعنی تشہد علیہ بقطیۃ ان کان قطعها، اور اگر اس نے رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو یہی رشتہ داری اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دے گی اور سزا دلوائے گی۔ اگلی روایت میں آ گیا تھا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو زبان عطا فرمائیں گے، بڑی شیرین اور بڑی فصیح و بلیغ زبان، اور وہ اپنی اس زبان سے جس نے اس کا حق ادا کیا اس کے حق میں اور جس نے ادا نہیں کیا اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں کیا جا رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا، وہاں قیامت میں اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ باب هل يقول المولى إني من فلان، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن أنت؟ قلت من تميم، قال من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت من مواليهم، قال فهلا قلت من مواليهم إذن؟ پہلے زمانے میں جو ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا اس گھرانے اور اس خاندان سے نسب کا تعلق ہے، یعنی وہ اسی خاندان میں پیدا ہوا تو وہ بھی اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا تھا، اور اس خاندان کا جو لقب ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ہاشمی۔ تو اگر وہ اپنے نسب کے اعتبار سے بنو ہاشم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کو ہاشمی کہتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بنو ہاشم کے خاندان سے نسبی تعلق رکھنے والے کسی آدمی کا یہ غلام تھا اور اس نے اس کو آزاد کیا، ان کا آزاد کیا ہوا، تو بھی یہ ہاشمی مولن یوں بولتے ہیں۔ ولا کے اعتبار سے ولا بھی ایک تعلق ہے، جیسے کوئی بچہ کسی باپ کے یعنی کسی کے بیوی کے بطن سے پیدا ہو تو اس بیوی کا شوہر جو ہے جس کے نسخے سے یہ بنا تھا اس کا کیا کہلاتا ہے؟ باپ۔ یہ ایک رشتہ ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے کسی غلام کو کسی نے خریدا اور خرید کر کے اس کو آزاد کیا تو اسلام میں آزاد کرنے والے کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ کس کے سلسلے میں؟
اس آزاد کیے ہوئے غلام کے سلسلے میں. اس غلام کی کوئی اولاد نہیں ہے، خاندانی کوئی آدمی ہے نہیں نسبی، تو اس کی وراثت بھی پوری اس کو ملے گی. کس کو؟ آزاد کرنے والا. اس کو ولا کہتے ہیں، ولا والا تعلق. تو یہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح نسبی تعلق کی وجہ سے اس خاندان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑی جاتی تھی، کوئی آدمی بنو ہاشم سے نسبی تعلق رکھتا ہے تو اس کو ہاشمی کہیں گے، اسی طرح ولا والا تعلق رکھتا ہے تو بھی اس کو ہاشمی. لیکن اس میں تفصیل آئے گی کہ الہاشمی نسبن یا الہاشمی ولان، کہ یہ فلانا ہاشمی ہے لیکن نسب کے اعتبار، اور فلانا ہاشمی ہے ولا کے اعتبار. یہ اب یہاں جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے، عبد الرحمن ابن حبیب کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ممن انت، تمہارا تعلق کن لوگوں سے ہے، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا من تیم تمیم، کہ خاندان بنو تمیم کی شاخ ہے تیم. تیم یہ اور بھی تیم الرباب، تیم الاسد، اسی طریقے سے تیم تمیم. تمیم ایک بڑا خاندان ہے، اس کی ایک شاخ تھی بنو تیم. تو کہا میں تیم تمیم سے تعلق رکھتا ہوں. تو کہا من انفسہم او من موالی، خاص اسی خاندان کے فرد ہو یا ان کے آزاد کردہ غلام ہو. تو یہ کہتے ہیں من موالی، میں ان کے آزاد کردہ غلاموں سے تعلق رکھتا ہوں. تو کہتے ہیں پھر جب یہ تھا تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ میں ان کے غلاموں سے تعلق رکھتا ہوں؟ خالی اتنا کیوں بولے کہ میں اس خاندان سے؟ تفصیل کہنی چاہیے تاکہ سننے والے کو غلط فہمی نہ ہو. باب مولا القوم من انفسی، ویسے جیسا کہ ابھی بتلایا کسی گھرانے کسی خاندان کے کسی فرد نے کسی کو آزاد کیا ہے تو جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کا تعلق بھی اس خاندان کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، گویا وہ بھی اسی خاندان کا سے تعلق رکھتا ہے. لیکن جیسا کہ ابھی بتلایا فرق ہے، ایک تو تعلق ہوتا ہے حقیقی نسب والا، اور ایک تعلق کون سا؟ یہ ولا والا. اب یہاں اسی کو بتلاتے ہیں. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا عبداللہ بن عثمان قال اخبرني اسماعیل بن عبید عن ابی عبید عن نفاط بن رافع رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمع لی قومک. حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو اپنی قوم کو جمع کر میرے واسطے. یعنی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو کچھ کہنا چاہتے تھے مہاجرین کو، تو ان کو جمع کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ تم ان کو جمع کرو. فجمعہم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یاد فرما رہے ہیں. فلما حضروا باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ عمر فقال قد جمعت لك قوم. جب سب آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے آپ کے لیے اپنی قوم کو جمع کر دیا. اپنی قوم کو یعنی قریش کو، جو مہاجرین تھے، اس لیے کہ مہاجرین جتنے تھے سب قریشی تھے، مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے. فسمع ذلك الانصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم. اب انصار کو پتا چلا کہ آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو یعنی قریش کے لوگوں کو جمع کیا ہے. ان کو جب پتا چلا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ضرور قریش کے سلسلے میں کوئی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. اس لیے کیا ہوا، وہ بھی کچھ لوگ پہنچ گئے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے. فجال مستمع والناظر ما یقال لهم، کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کو، ان کے سلسلے میں کیا ہدایتیں دی جا رہی ہے. تو گویا دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ان کے اندر سے بھی کچھ لوگ آ گئے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام بین اظہرهم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ آ چکی ہے آپ کی قوم،
سب قریشی آ گئے ہیں، مہاجرین آ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے. فقال هل فیکم من غیرکم، آ کر پہلا سوال یہ کیا کوئی دوسرا اور آدمی تو نہیں ہے اس میں تمہارے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مخصوص جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو جمع کیا جائے تو پھر دوسروں کو وہاں نہیں جانا چاہیے. اور کسی ضرورت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص افراد کو جمع کیا جاتا. غزوہ حنین کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں حاصل شدہ غنیمتوں میں سے جو نئے اسلام لائے ہوئے مکہ مکرمہ کے جو حضرات تھے قریش کے، ان کو دیا بطور انعام کے، تو انصار کو بعض حضرات کو ناگواری ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی جمع کرو ان کو، انصار کو جمع کرو. چنانچہ انصار کو جمع کیا گیا ایک سرخ قبے کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پہلا سوال یہ کیا کوئی دوسرا تو نہیں ہے انصار کے علاوہ. تو بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علماء کو جمع کرو، علماء کی مجلس، یا تجار کو جمع کرو، یا فلاں لوگوں کو جمع کرو. یہاں آ کر حضور نے سب سے پہلے یہی سوال کیا هل فیکم من غیرکم، کوئی دوسرا بھی ہے؟ قالوا نعم، کہا ہے. فینا حلیفنا و ابن اختنا و موالینا، بعض لوگ وہ جن کے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلق. پہلے یہ بھی ہوتا تھا کوئی ایک آدمی دوسرے قبیلے کا لیکن باہر کا رہنے والا، وہ مکہ میں آ کر مقیم ہو گیا. اب چونکہ یہاں مکہ مکرمہ میں تو اس کا قبیلہ ہے نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، افتاد پڑتی ہے، تو ایسے موقع پر عام طور پر اس کے قبیلے کے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں. اب یہ تو بیچارہ باہر سے آیا ہوا یہاں آ کر کے بسا ہے، اب اس کے اوپر کبھی کوئی افتاد پڑے تو کون مدد کرے گا؟ اس لیے ایسے لوگ جو باہر سے آ کر بستے تھے وہاں کے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے، حلیفانہ، عقد حلف کرتے، تاکہ بوقت ضرورت وہ اس کی مدد کرے. تو ایسے آدمی کو حلیف کہتے ہیں. تو یہاں قریش سے پوچھا کوئی اور دوسرے لوگ بھی؟ تو کہا دوسرے ہیں. کون ہیں؟ فینا حلیف ہونا، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلق ہے وہ بھی. وہ ابن اختنا، ہمارے بھانجے بھی. لڑکی تو دوسری جگہ دی جاتی، گھر میں تو نہیں ہوتی. لڑکی دوسرے خاندان میں دی گئی ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہوا بھانجا، اب ایک خاندان کے مطابق فلاں خاندان کے لوگ آ جائے، لڑکی کا نکاح اس خاندان میں نہیں ہوا ہے، دوسرے خاندان میں ہوا ہے، تو بھانجے کا تعلق تو دوسرے خاندان سے کہلائے گا. تو اب کہاں وہ بھی ہے ہماری بہن کا بچہ ہے کہ نہیں، یعنی ہمارے بھانجے بھی ہیں. وہ موالی اور ہمارے آزاد کردہ غلام بھی. مطلب یہ کہ اصلی قریشی اور مہاجرین کے علاوہ یہ تین قسم کے لوگ بھی ہیں یہاں، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو منسوخ کرتے تھے کس کی طرف؟ قریش کی طرف، حلیف ہونے کی وجہ سے، یا کبھی بھانجا ہونے کی وجہ سے، یا کبھی مولا کی وجہ سے، آزاد شدہ غلام ہونے کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیفنا منا و ابن اختنا منا و موالینا منا. ہاں بھائی، حلیف بھی تو ہمارے ہی میں سے ہے، اور بھانجا بھی تو ہمارا ہی ایک فرد ہے، اور جو ہمارے آزاد کردہ غلام ہے وہ بھی ہم ہی میں سے. یا امام بخاری یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو، کلمات کو نقل کر کے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس طرح کا تعلق رکھتا ہے کسی خاندان سے، اور اس تعلق کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے کس کی طرف؟ اس خاندان کی طرف، تو اس کی بھی گنجائش ہے. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور حضور نے فرمایا تم سنو، إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ تم میں میرے دوست جو ہیں، مجھ سے قریب وہ ہیں جو گناہوں سے بچنے والے، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، وہ ہیں میرے دوست. فَإِن كُنتُمْ أُولَئِكَ فَذَاكَ، اب اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تم میں یہ صفت ہے، بہت اچھا. وَإِلَّا فَانظُرُوا، ورنہ دیکھ لو اپنے اندر ہے کہ نہیں یہ صفت. میرے دوست تو وہی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، چاہے تمہارا تعلق نسبی مجھ سے
ہو، لیکن یہ نسبی تعلق میری دوستی کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو. اس لیے کہتے حضور فرماتے فَإِن كُنتُمْ أُولَٰئِكَ فَذَاكَ، اگر تم میں یہ بات ہے یعنی اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے تو بہت اچھا، ورنہ وَإِلَّا فَانظُرْ، ورنہ دیکھ لو، اپنے متعلق نظر ثانی کر لو، سوچ لو. لَا يَأْتِي النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز لوگ جو ہیں اعمال صالحہ لے کر کے آویں اور تم گناہ لے کر کے آؤ اور تمہاری طرف سے مجھے رخ پھیرنا پڑے، بے رخی برتنی پڑے، ایسا مت کرنا. ثم نادى فقال يا أيها الناس ورفع يديه يزاؤهما على رؤوس قریش. اس کے بعد آپ نے آواز لگائی اے لوگ، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر تو قریش کے لوگ تھے ان کے اوپر رکھا، ان کے سروں پر، ان کے اوپر، اور کہا ایھا الناس ان قریشا اہل امانت، کہ اے لوگوں قریش اہل امانت، یعنی گویا یہ حکومت اور اقتدار کی امانت ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے. الامراء من قریش الائمۃ من قریش، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. من بغار بھی قال زہیر اظنه قال الاوائل کبہ اللہ لمن خریہ یقول ذلك 3 مرات، کہ جو ان کے ساتھ سرکشی کرے گا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نتنوں کے بل گرائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. باب من آل جاریتین او واحدۃ، کسی آدمی نے 2 لڑکیوں یا ایک لڑکی کی پرورش کی، پالا پوسا بڑا کیا. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا حرملہ بن عمران ابو حفص التجیبی عن ابی اشانۃ المعافری عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان له 3 بنات وصبر علیہن وکساہن من جدته کن له حجابا من النار. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں وہ صبر علیہ، ان کی پرورش، ان کی ساخت پرداخت اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر اس نے کیا کیا؟ صبر کیا. وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو اس نے کپڑے دیے، لباس دیا. کن حجابا من النار، یہ لڑکیاں کل کو قیامت میں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. ویسے تو اولاد کی پرورش چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو آدمی کے اوپر ہے ایک بحیثیت ذمہ داری کی، لیکن لڑکیوں کی پرورش کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی، کیونکہ وہ کمزور بنت ہے، وہ اپنے طور پر اپنا انتظام نہیں کر سکتی، قاصر ہیں، اس لیے ان کے متعلق خصوصی ہدایت دی کہ بھئی ان کی پرورش کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ وہ تمہاری خدمت سے کیا ہو گئی؟ مستغنی ہو گئی. یا تو ان کی شادی کر دی، اب شوہر والی ہو گئی، ان کو اب ضرورت نہیں رہی آپ کی مدد کی، یا اور کسی وجہ سے، تو اس صورت کیا وہاں تک تم نے ان کا خیال رکھا تو گویا وہ جہنم سے آڑ بن جائے. حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا فطر عن شرحبیل قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما من مسلمین تدرکه ابنتان فیحسن صحبتهما الا ادخلتاه الجنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کو 2 بچیوں نے پا لیا، مطلب یہ کہ جس کے یہاں 2 لڑکیاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے،
گویا ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ان کی پرورش برابر کر رہا ہے، ان کو علم دے رہا ہے، اخلاق سے آراستہ کر رہا ہے، ان کی کھانے پینے لباس اور ان کی ضرورتوں کا پورا انتظام کر رہا ہے، ان کے ساتھ سلوک میں کوئی ناانصافی کا معاملہ نہیں کرتا۔ بہت سی مرتبہ آدمی جب لڑکی ہوتی ہے تو ایک مایوس ہو کر کے لڑکی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، ایسا نہیں۔ تو کہتے ہیں اگر ان کا حق کے صحبت اچھی طریقے سے ادا کیا تو یہ لڑکیاں اس کو جنت میں داخل کرائیں گی۔ اس لیے لڑکیوں کے سلسلے میں خاص طور پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ زیادتی ہوتی ہے۔ جو سلوک بھلائی کا لڑکے کے ساتھ کیا جاتا ہے، صبح کو ناشتے میں لڑکے کو تو انڈا دیں گے، نہ لڑکی کو خالی روٹی دیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ لڑکے کے ساتھ جتنی محبت کا معاملہ کرتے ہیں لڑکی کے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ لڑکا جو فرمائش کرے وہ پوری کی جاتی ہے، اور لڑکی کی طرف سے کوئی فرمائش ہوئی ایک آدھ پوری کر بھی دی، دوسری کرے گی تو تھپڑ مارے گا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ اس معاملے میں مردوں سے زیادہ عورتیں آگے، کمال یہ، حالانکہ یہ اسی کی صنف سے، اسی کی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ خیر بہرحال اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا سعید بن زید قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة فقال رجل من بعض القوم وسنتين يا رسول الله قال وسنتين۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کو پناہ دے، مطلب ہے کہ ان کے لیے رہائش کا انتظام کرے، وَيَكْفِيهِنَّ اور ان کی کفایت کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، کھانے پینے ایسے پہننے اوڑھنے کا ان کا انتظام کرے، وَيَرْحَمُهُنَّ اور ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرے، تو فقط وجبت لہ الجنت البتہ تو یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہے۔ لو بھائی 3 بچیوں چند سال کا معاملہ ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ اگر اس طرح معاملہ کرو گے، یہاں تک جو لوگ بچیوں کو اس طرح اچھی طرح پرورش کر کے نکاح کرا کے ان کو مستغنی کر دیتے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ 2 ہوں تو اللہ کے رسول تک 2 ہوں تو 2 کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے گا تو بھی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچیوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ عزت میں بیٹھنے والی عورت اس کی بہن کے شوہر کے انتقال پر حاضر میت میں یا بعد میں تعزیت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ نہیں، عورت کو عدت کے دوران جو ہے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، اور یہ حکم قرآن کے اندر صراحتاً موجود ہے۔ ہاں اگر وہ جو ہے جان کا خطرہ ہو وہاں ٹھہرے رہنے میں، یا اور کوئی ایسا شرعی عذر ہو، باقی یہ کہ اس کی بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بہن کی تعزیت کے لیے یا اس کی میت میں حاضری دینے کے لیے نہیں، بلکہ مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ خود اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور انتقال کی وجہ سے اب وہ آ چکی قائم عدت میں، اور اس کے شوہر کی میت دوسری جگہ رکھی گئی ہے، اپنے گھر نہیں دوسرے گھر رکھی گئی ہے، تو وہاں بھی وہ نہیں جا سکتی، تو پھر دوسرے کے یہاں جانے کا کہاں سوال پیدا؟ اب اس شریعت کے حکم کے متعلق بعض لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لو بھائی سگی بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہاں بھی نہیں جا سکتے، ہارٹ اٹیک ہوا ہو
اٹیک کا حملہ ہوا ہے. ڈاکٹر نے کیا آئی سی یو میں رکھا ہے اور اسی درمیان بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا. جائے گا کوئی؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. بالکل نہیں. ارے فون بھی کرنے کی اجازت نہیں. وہاں سب کچھ ڈاکٹر کا حکم اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک بات کہی جا رہی ہے، دلوں میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. یہ ہمارا زمانہ بڑا خطرناک ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی عادت ڈال لو، چاہے وہ سمجھ میں آوے یا نہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو عقل کی ترازو سے تولنا ہی نہیں ہے. ہمیں اس کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی گفتگو کریں. عمل کرو. ذرا بھی اگر دل میں اس سلسلے میں کوئی اعتراض آئے گا تو وہ ایمان سے محروم کرنے والی چیز ہے. اس لیے خاص بچنے کی ضرورت. عزت میں بیٹھنے والی عورت کو کیا سفید لباس پہننا چاہیے؟ ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ زینت کا لباس نہ ہو، یعنی ایسے کپڑے جو زینت کا لباس سمجھا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو سفید میں بھی سفید میں بھی اگر زینت والا ہے تو اس کی اجازت نہیں. ایسا سادہ لباس جس سے زینت نہ ہوتی. عائشہ بی بی ہے پوتانی بھانجی بہنی دکری نہ دکرا تھی پردو کرو پڑ سے نہیں. بھانجی کا بیٹا جو ہے وہ اس کے لیے محرم ہے، وہ نہیں کرے گی. کوئی شخص خود کو زکوٰۃ لینے کا حقدار جتاتا ہے، وہ ہے تو بہت غریب لیکن اس کے گھر ٹی وی ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار؟ وہ شخص کچھ سوال کے مطابق جتنے مسئلے وہ خلاصے سے پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ کسی آدمی کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں سے زائد اتنا مال موجود ہو جس کی قیمت 612.35 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے، تو اس آدمی کو، اور اس کے اوپر قرضہ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں. اب ظاہر ہے یہ ٹی وی جو ہے وہ بنیادی ضرورتوں میں سے نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے. اب زائد چیز ہے تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس کی قیمت کیا ہے. یہ جو 612 گرام آشاریہ 35 گرام جو ہے اس کے برابر اس کی قیمت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو عام طور پر ہو جاتی ہے اس کی قیمت، تو اس صورت کے اندر نہیں ہوگا. زکوٰۃ لینے کے حقدار ہونے کی کیا شرط ہے؟ وہ بتا دیا کہ ایک آدمی کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ زائد سامان کتنا ہے، چاہے وہ جیسے آج کل گھروں کے اندر شوکیش کے اندر بہت سی چیزیں ایسی بلا ضرورت کی، برتن بھی، دکھلانے کی چیزیں بھی، یا اور چیزیں بھی رکھنے کا رواج ہے، اور اسی طریقے سے زائد ضرورت چیزیں جو بھی ہیں پہننے اوڑھنے کے لباس پہننے کا بستر وغیرہ سے، تو وہ جتنا سب زائد ہے وہ ملا کر اس کی قیمت اگر 612.35 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے اور اس پر کوئی قرضہ وغیرہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں اگر قرضہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ جو زائد قیمت ہے وہ قرضے میں دیا جائے تو اس صورت میں باقی نہیں رہتا تو دے سکتے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا، گھروں میں لٹکانا وغیرہ بدعت ہے. ان کا کہنا ان طریقوں سے یقین اللہ سے دور ہوتا ہے. کیا ان لوگوں کی بات سچی ہے؟ تعویذ کی شروعات کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ خلاصے سے بتانا ہے کہ تعویذ کی تاریخ تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ یہ اس طرح کا اللہ کا نام یا ایسے کلمات دعائیہ لکھ کر جو اس کے اصل تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بچوں کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامہ یہ پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کی حفاظت ہو نظر بد سے اور شیطان وغیرہ کے اثر سے. صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو جو بچے بڑے ہوتے تھے ان کو تو وہ سکھا دیتے تھے یہ کلمات.
لیکن چھوٹے بچے جو پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے تھے لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکا دیتے، یہ گویا اس کی ہے. تو بہرحال اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ گویا اس میں کوئی شرکیہ چیز یا کوئی ایسا دوسری زبان کا کوئی ایسا کلمہ جس کا معنی معلوم نہ ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور باقی یہ ہے، اب یہ کہ ان طریقوں سے یقین سے دور ہو جاتا ہے، تو یقین سے تو دور جس سے بھی ہو وہ جائز ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں، شریعت نے بیماری کا علاج ڈاکٹر سے کرانے کی اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ اس کا علاج مجھے اچھا کر دے گا تو علاج کرانا جائز نہیں. یاد رکھیں یہ علاج ہے، اچھا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آج کل یہ علاج کے معاملے میں بھی وہی غلو ہوتا ہے. ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے ارے اس کے یہاں فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، بس ایک مرتبہ گئے ٹھیک ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سارا یہ وہاں کا کاروبار لے کر کے بیٹھا ہے تندرستی. اسی لیے کہتا ہوں ایسی حالت میں تو علاج کرانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں بہت بڑے ڈاکٹر کا مت کراؤ، ذرا کم درجے کا کراؤ تو یقین رہے کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھیے، یہ تعویذ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر چیز میں ہے کہ حکم ہر جگہ ہے. تو تعویذ میں بھی اگر یہ کیفیت ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. کتابوں کا پر دوا کا اسپرے کرنا کیسا ہے جس میں بدبو ہو؟ اب وہاں اگر کیڑا لگا ہوا ہے کتاب پر اور اس کیڑے کو دور کرنے کے لیے اگر اس کو بدرجہ مجبوری کیا جاتا ہے تو گنجائش ہے. جیسے دیمک لگ جاتی ہے تو مسجد یا مدرسہ اور کوئی دینی کام کے لیے چندے کا اعلان کرنا، مسجد میں اندر جماعت خانے میں اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے. خود بعض حضرات نے اکابر نے خاص اسی مسجد کی ضرورت کے لیے بعض موقعوں پر گنجائش دی ہے، ورنہ باہر ہی ہو وہاں بلیک بورڈ پر لکھ دیا جائے یا باہر اعلان کیا جائے. اور اپنی ضرورت کے لیے تو اعلان کرنے کی اجازت ہے نہیں، منع ہے. کوئی چیز گم ہوئی ہو اس کے لیے اگر اعلان کریں کہ میری فلانی چیز گم ہوئی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو یوں کہو اللہ تعالیٰ تیری چیز تجھے نہ ملاوے، بد دعا دو کہ تو نے، اور اس کو کہو کہ مسجد اس کے لیے نہیں ہے. دودھ میں اگر بلی نے منہ ڈال دیا یا بلی نے دودھ پیا اس کے بعد اس دودھ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بلی کا جوتا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. بلی کا جوتا مکروہ ہے. ایک آدمی نے کسی کو نفع کی نیت سے روپیے دیے اور اس نے وہ 2 مہینے میں واپس کر ساتھ میں اور نہیں اور نفع کے روپیے دیے تو کیا یہ جائز ہے؟ یعنی اگر کسی نے یوں کہا کہ بھائی میں آپ کو تجارت کرنے کے لیے یہ رقم اس شرط کے ساتھ دیتا ہوں کہ تم اس سے تجارت جو کپڑے کی، برتن کی یا اور کوئی جائز تجارت کرو اور جو نفع ہو وہ اتنا % مجھے اور اتنا % آپ کو، اور یہ مدت بھی مقرر کر دی جائے 5 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے. اب اس نے تجارت کی اور حساب کتاب بتلا دیا آپ کو کتنا نفع ہوا اور یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، تو یہ جائز ہے. لیکن پرسنٹیج طے ہونے چاہیے، نفع کی مقدار پرسنٹیج کے حساب سے. یہ نہیں کہ میں 1 لاکھ دیتا ہوں تو مجھے نفع میں 10,000 دے دینا، باقی جو ہو تمہارا. یہ نہیں، یہ پھر سود ہو جائے گا. ایکسیڈنٹ کی موت حرام ہے. ایکسیڈنٹ کی موت جو ہے بہرحال ویسے اگر کسی کو ہو جائے تو وہ تو شہادت کا درجہ رکھتی ہے اس سے، کیونکہ وہ اچانک آ جاتی ہے اور اچانک آنے کی وجہ سے آدمی کے اوپر بہت سے حقوق باقی رہ جاتے ہیں اور حقوق کے سلسلے میں اس کو وصیت کرنے یا دوسروں کو ان کی ادائیگی کی تاکید کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی.
ورنہ جو ایکسیڈنٹ میں مرا یہ نہیں کہیں گے کہ حرام موت مرا، بلکہ وہ شہادت ہے ویسے تو اس لیے یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، موت حرام ہے۔ جب ہم گاڑی فاسٹ چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ کا اسباب بن سکتا ہے، تو گاڑی صرف شوق کے فاسٹ چلانی چاہیے۔ اور بھائی ایکسیڈنٹ تو آہستہ چلانے والوں کو بھی ہوتا ہے، جو فاسٹ چلائے اسی کو ہوا ایسا نہیں ہے، راستے میں چلنے والوں کو بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی میں بھی نہیں بیٹھا ہے۔ فرض یا نفل کے سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ نفل کے سجدے میں دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن وہ عربی میں مانگی جائے اور ایسی جو نماز کے مناسب حال ہو۔ جو چیز لوگوں سے مانگی جا سکتی وہ نہیں۔ فرض نماز کے علاوہ، فرض یا نفل نماز کے علاوہ سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب وہ سجدہ دعائیہ جس کو کہتے ہیں، تو اس کو کوئی خاص پسند نہیں کیا گیا ہے دعا کے لیے۔ مرحومہ صالحہ اقبال اسماعیل داؤد پٹیل اللہ نے رحمت میں پہنچی گیا تھے دعانی درخواست۔ اقبال اسماعیل داؤد اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے اور جاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صلہ رحمی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ رشتہ داریوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قطع رحمی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔ مقدمات میں محفوظ کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں تمام کی جائز مرادیں پوری فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اللہ آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔